اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اندر اپنے بندیاں نو اس بات کا حکم فرمایا کہ جس وقت نیکی دا موقع مل جائے انسان دل دے اندر نیکی دا خیال کر لے تو پھر اس موقع نو اپنے ہتھوں جان نہ دے بلکہ فوراً کی نیکی کر چھوڑے، اس نیکی کے اندر تاخیر نہ کرے۔ یہ نہ سوچے کہ میں کچھ دیر بعد نیکی کر لواں گا، یا میں کل نیکی کراں گا، یا میں پرسوں نیکی کراں گا، اس کام نو مؤخر نہ کرے۔ اللہ پاک نے سعادت اور توفیق عطا فرمائی، انسان نے نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا، دل اندر خیال آ گیا کہ میں نیک کام کرنا ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس مسئلے کو واضح فرمایا، اور کریم اکا علیہ السلام نے اپنی امتیاں نو ایسے بات کا پیغام دیتا ہے کہ پھر تاخیر نہیں، پھر فوراً ہی اس نیکی نو کر دو، کیونکہ قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان انسان دا ازلی دشمن ہے، اور شیطان جس طرح دا انسان ہوئے اور جس طرح دی اگلی صورتحال ہوئے تو طریقہ بدل بدل کے شیطان جڑا ہے انسان تے وار کرتا ہے، جس طرح دا موقع مال ہوئے، جس طرح دی صورتحال ہوئے، جس طرح دا بندہ ہوئے تو شیطان اپنا طریقہ واردات اسی طرح بدلتا رہتا ہے۔ شیطان اگر کافر پہ حملہ کرے گا طریقہ واردات کچھ اور ہوئے گا، اور اگر ایمان والے پہ حملہ کرے گا تو پھر طریقہ واردات کچھ اور ہوئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مومن بندہ اپنے دل اندر خیال کر لے کہ میں نیکی کا کام کرنا ہے تو شیطان کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ اس نو روکے گا، اور روکن کا پھر وہ انداز ایسا ہے، طریقہ واردات کا انداز ایسا ہے کہ بالکل یہ نہیں کہے گا کہ نیکی کا کام نہ کر۔ شیطان بھی اس بات کو جانتا ہے کہ صاحب ایمان ہے، اور اس آدمی کا ایمان جڑا ہے وہ نیکی نو پسند کرتا ہے، کیونکہ ایمان والا جو ہے وہ نیک عمل کو پسند کرتا ہے، اللہ رسول کی فرما برداری کو پسند کرتا ہے۔ تو شیطان کو پتا ہے اس بات کا کہ ایک نیک آدمی ہے، صاحب ایمان ہے، ایمان والا ہے، تو اگر میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ کام نہ کر تو بندہ تے میرا مقابلہ کرے گا، اور بندہ فوراً سمجھ آئے گا کہ جو میرے کیا جا رہا ہے کہ ایک کام نہ کر، یہ شیطان کی طرفوں ہے، اور میں شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں ایک کام کرنا ہے تاکہ شیطان مغلوب ہو جائے اور میں غالب ہو جاؤں۔ یعنی صاحب ایمان پھر شیطان کا مقابلہ کرے گا، صاحب ایمان جڑا ہے وہ پھر جرأت کرے گا، اور جس کام تو روکا جائے گا نیکی والے کام تو پھر وہ نیکی کا کام کر کے شیطان کو مغلوب کرے گا، اور اللہ کے فضل نال خود غالب آ جائے گا۔ اس واسطے شیطان یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ شیطان اتنے آ کے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس وقت ایمان والا سوچے کہ میں نیک عمل کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، نیک کام کا اس نے ارادہ کر لیا، شیطان اس بندے کو کہے گا کہ ہاں یہ بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، تینوں کرنا چاہیے، یہ اندر بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، اور بڑا ہی نیکی کا کام ہے، تینوں کرنا چاہیے۔ لیکن جو وسوسہ ڈالے گا وہ وسوسہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس کام نو ہونا ہی کرنا کی ضروری ہے، ہونا ہی کرنا، اتنی بھی کی جلدی ہے کہ جناب یہ کام ہونے کیتا جائے تو اس کام نو کل کر لینا، اس کام نو پرسوں کر لینا، اس کام نو اگلے ہفتے کر لینا، یعنی وہ پھر انسان ٹالتا ہے، انسان فوراً نیکی نہیں کرتا بلکہ شیطان اس بندے کو ٹال رہا ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ واقعی نیکی کا کام ہے، تینوں کرنا چاہیے، بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اتنی بھی کی جلدی ہے کہ نیکی کا کام تو ہونے کرنا ہے، اتنی بھی کی جلدی ہے کہ ہونے کیتا جائے گا تو اس کام نو کر لیں، پہلے فلاں کام تو فارغ ہو جا، پہلے فلاں کام تو فارغ ہو، اس بعد وہ کام کر لیں، یا آج فلاں کام کر لیں، کل نو یہ کام کر لیں، یا پرسوں یہ کام کر لیں، یا اس ہفتے یہ کام کر لیں، اگلے ہفتے تو یہ کام کر لیں۔ تو شیطان جڑا ہے اس بندے نو یعنی اس طرح ٹالتا ہے، اس نو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو یہ کام کل کر لینا، تو یہ کام پرسوں کر لینا، اور ساڈے اندر بات بالکل پائی جاندی کہ ایک بندہ جناب وہ ذہن بنا کے بیٹھا ہے کہ میں اللہ پاک کی فرما برداری شروع کرنی ہے، میں اپنی عبادت شروع کرنی ہے، میں نماز پڑھنا شروع کرنی ہے، لیکن جناب وہ کل پرسوں چوتھ اس طرح کرتا کرتا بس وہ اپنا ٹائم گزاری جا رہے ہیں، میں کل تو نماز پڑھا گا، میں پرسوں تو نماز پڑھا گا، پھر جناب جمعے والا دن آ جائے تو میں جمعے والے دن غسل کراں گا، اچھے کپڑے پہنا گا، نماز جمعہ ادا کراں گا، پھر جمعے تو جناب میں ساری نمازاں پڑھاں گا، میں اللہ کی نافرمانی والے کام سارے چھوڑ دواں گا۔ یعنی شیطان اس بندے کو ٹال رہا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں نماز پڑھنی ہے، میں نیک عمل کرنا ہے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ کر، اتنی بھی کی جلدی ہے تو جمعہ آن دے، جمعے والے دن تو غسل کری، اچھا لباس پہنی، جا کے نماز جمعہ ادا کری، اور نماز جمعہ تو بعد تو باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، نماز جمعہ تو بعد تو نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، برائی والے اعمال تو چھوڑ دیں، اور جناب اللہ کی نافرمانی والے اعمال تو باز آ جائیں۔ تو شیطان اس طرح بندے کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح ساری سوچ بن جاتی ہے یار شب برات آنے والی، تو میں شب برات ہوں، اپنے سارے برے کام چھوڑ دواں گا اور میں نیکی والے کام کراں گا، میں شب برات ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھاں گا، میں شب برات ہوں، سارے نیک اعمال کراں گا، اور اللہ کی نافرمانی والے جتنے بھی سارے کام نے میرے اندر میں وہ سارے چھوڑ داں گا۔ میں شب برات آئے گی، میں جناب ساری رات جاگاں گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کراں گا، میں نوافل ادا کراں گا، صدق کے دل نال آن صبح آگے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پیچھے جو کچھ بھی ہویا وہ جناب توبہ استغفار کراں گا، اس تو بعد میں 5 وقت کی نماز پڑھاں گا، میں نیک اعمال کراں گا، اور میں برائی کے قریب ہی نہیں جاواں گا۔ انسان ارادہ یعنی انسان ارادہ کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو ٹالتا ہے کہ شب برات آن دے، شب برات آئے گی تو شب برات تو اللہ کی عبادت کری، نوافل ادا کری، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کری، اس تو بعد پھر تو نماز پڑھی، اس تو بعد تو نیک عمل کری، اس تو بعد تو اپنے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کری، نافرمانی تو پھر توبہ کر لیں، پھر برائی کے قریب نہ جائی بلکہ نیک اعمال کریں۔
تو اے شیطان دا طریقہ واردات ہے کہ او اس طرح صاحب مومن بندے دے اس طرح آ کے جناب وہ وار کر دے، اس طرح وسوسے ڈال دے کہ جمعے والے دن تو اعمال شروع کرا گے، جمعے والے دن تو نماز پڑھنا شروع کری، یا شب برات ہو نماز پڑھنا شروع کری۔ اچھا پھر صاحب ایمان کامیاب بھی ہو جائے، شب برات آ گئی، جب شب برات آئی صاحب ایمان نے اپنے ایمان دے جذبے نو بیدار کر کے اس نے ساری رات شب برات دی جا کے گزاری، اللہ پاک دی عبادت کی تھی، نوافل ادا کیتے، تسبیحات پڑھی، اور جناب اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر صدق دل نال توبہ و استغفار سارے معاملات ساری رات اس نے جا کے گزار دی تھی۔ ارادہ کر لیا کہ میں ہن 5 وقت دی نماز پڑھنی، میں اپنے اللہ دی عبادت کرنی، اپنے اللہ کو میں راضی کرنا ہے، اپنے رب دی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو ہن شب برات آ گئی، انسان نے ساری رات جاگ بھی لئی، سارے معاملات ہو گئے، توبہ بھی ہو گئی، نوافل بھی ہو گئے، ساری رات جا کے اس نے اللہ پاک کی تسبیحات بھی ادا کی تھی۔ لیکن جب شب برات گزر جائے پھر شیطان دوبارہ حملہ کر دے۔ شیطان کہتا ہے کہ ہن 15 دن رہ کے ماہ رمضان آ جائے گا، 15 دن تو بعد ماہ رمضان آ جائے گا، تو نمازاں پڑھی تو ماہ رمضان تو نیک اعمال کری تو ماہ رمضان تو صدقہ و خیرات کری تو ماہ رمضان تو۔ یعنی شیطان کا طریقہ واردات ہے کہ صاحب ایمان بندے نو شیطان اس طرح جناب وہ نیکی تو ٹال دے، بندہ نیکی کا ارادہ کر لینا ہے کہ میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں نیکی کرنی ہے، تو شیطان کہتا ہے وسوسہ ڈال دے، ٹھیک ہے بڑا اچھا عمل ہے تو کر، لیکن اتنی بھی کی ضروری ہے کہ تو ہونی کرنا ہے، اتنی بھی کی جلدی کہ تو ہونی ہے نیکی کرنی ہے، تو جمعہ آ لین دے، جمعے والے دن تو نماز پڑھنا شروع کری، یہ شب برات آن والی ہے، شب برات تو نماز پڑھنا شروع کری، شب برات تو نیک اعمال کرنا شروع کری۔ شب برات گزر گئی، پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا، ہن 15 دن رہ گئے ماہ رمضان آ جائے گا، تو ماہ رمضان آ لین دے، جو ماہ رمضان آ جائے گا تو ماہ رمضان تو اپنے اللہ کی عبادت شروع کر دی، ماہ رمضان تو نماز پڑھنا شروع کری، ماہ رمضان تو نیک اعمال کرنا شروع کری۔ تو شیطان اس طرح صاحب ایمان بندے نو وسوسہ دے کے اودے اعمال ٹال دے کہ تو عمل کر، لیکن اتنی کی جلدی اس عمل نو ذرا ٹھہر کے کری، شب برات آن دے اس تو بعد نماز پڑھنا شروع کری، شب برات گزر جائے گی پھر کہے گا ماہ رمضان آن دے، ماہ رمضان تو نماز پڑھنا شروع کری۔ اب اسی وقت ان صاحب ایمان بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ وہ شیطان کا کتنا مقابلہ کر رہی ہے۔ صاحب ایمان بندہ جناب ہر مرتبہ سوچتا ہے کہ میں ہوں نیک اعمال کرنا ہے، نیکی کا ارادہ کر لینا ہے، لیکن شیطان آ کے وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نیکی کر، لیکن اتنی بھی کی جلدی ہے کہ تو یہ ہنی نیکی کرنی ہے، تو یہ نیکی کل کری، تو پرسوں تو شروع کری، تو جمعہ آ لین دے، غسل کر کے جمعے کی نماز پڑھی، پھر جمعے والے دن تو نماز پڑھنا شروع کر دی، یا شب برات آنے والی ہے، شب برات تو نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو شیطان اس طرح صاحب ایمان بندے نو ٹال ہے۔ اور صاحب ایمان بندے کا حق ہے کہ وہ اپنی ذات غور کرے کہ میں شیطان کا کتنا مقابلہ کر رہی ہوں، میں شیطان دے اس وسوسے سے کتنا میں ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کتنا میں شیطان جو مینوں فرخلا رہے ہیں میں کتنا اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ صاحب ایمان بندے کا حق بنتا ہے جو اس طرح کا وسوسہ آ جائے تو وہ سوچے کہ اگر یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ یار میں نیک اعمال کرنا ہے، تو وسوسہ آ جائے کہ آج رہے تو جمعے والے دن تو شروع کر لیں، تو صاحب ایمان بندے کا حق بنتا ہے اس بات پہ غور کرے کیا جمعے تک میں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا، موت کا تو پتہ نہیں، موت کسی بھی ٹائم آ جائے، تو انسان غور کرے اس بات پہ کہ میں جمعے والے دن نماز پڑھنا شروع کرے گا تو کیا جمعے تک میں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اگر جمعے تو پہلے میری موت آ گئی تو پھر، اور اگر موت نہ آئے تو صاحب ایمان اس چیز سے غور کرے کہ جو نیکی دا جذبہ ہن میرے اندر پیدا ہوا ہے، کیا جمعے والے دن نیکی والا جذبہ دوبارہ میرے اندر پیدا ہوئے گا۔ آج انسان کے دل کے اندر نیکی والا جذبہ پیدا ہو جائے، انسان کا ذہن بن جائے میں نیک عمل کرنا ہے، لیکن بندہ کہے ان وسوسہ آ جائے کہ آج رہن دے تو فلاں دن کر لیں، تو صاحب ایمان شیطان کا مقابلہ کرے، اس بات پہ غور کرے یار جو نیکی کرنے کا جذبہ آج میرے دل اندر آیا ہے تو کیا جمعے والے دن بھی یہ جذبہ میرے دوبارہ نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا۔ یہ تو رب کی توفیق ہے، اللہ کی سعادت ہے کہ رب اپنے بندے کے دل کے اندر نیکی کی محبت ڈال دے اور انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور خیال اندر بات آ جائے کہ میں نیک عمل کرنا ہے، تو شیطان آگے اگر وسوسہ ڈالے کہ آج رہیں گے تو جمعے والے دن تو شروع کریں، تو صاحب ایمان بندہ سوچے کیا آج جو میرے دل اندر نیکی والا جذبہ آیا ہے کیا جمعے والے دن بھی یہ جذبہ ہوئے گا، جمعے والے دن بھی ایسے جذبے دنال میں نے خیال آئے گا، اور اگر خیال آ بھی جائے جذبہ دوبارہ جمعے والے دن آ بھی جائے پھر صاحب ایمان اس بات پہ غور کرے کیا میرے کو اسباب مہیا ہون گے، آج میرے کو اسباب نہیں کہ میں نیک عمل کر سکتا، کیا جمعے والے دن اس طرح میرے کو اسباب ہون گے کہ میں نیک عمل کرا۔ مثال کے طور پہ اگر بندے کا ذہن ہے کہ یار میں نماز پڑھنا شروع کرنی، شیطانی وسوسہ آ گیا کہ آج رہن دے جمعہ آئے گا تو غسل کری، جمعے کی نماز پڑھی تو جمعے تو بعد پھر اپنا نماز پڑھنا شروع کر دیں، ان صاحب ایمان بندہ اس بات پہ غور کرے یار آج میرے پیر سلامت نے، آج میرے ہاتھ سلامت نے، آج میرا جسم سلامت ہے، کیا جمعے تک اگر موت نہ بھی آئی پہلی بات ہے کہ آج جمعے تک میں زندہ رہوں گا، پھر زندہ رہے بھی اس بات پہ غور کرے کیا جمعے والے دن میرے کو یہی جذبہ آئے گا دوبارہ نیکی کرن دا، اگر جذبہ آ بھی جائے تو پھر اس بات پہ غور کرے کیا یہ اسباب بھی ہوں گے، آج میرے ہاتھ پیر میرا جسم سلامت ہے اور جمعے والے دن میں ارادہ کر رہے ہیں کہ میں نماز شروع کرنی ہے، کیا جمعے والے دن بھی میرے پیر سلامت ہوں گے، کیا جمعے والے دن بھی میرے ہاتھ سلامت ہوں گے، کیا جمعے والے دن بھی میرا جسم سلامت ہوئے گا۔ اس بات پہ غور کرے کہ یار شب برات تو میں نماز شروع کرنی ہے، اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں شب برات تک زندہ رہوں گا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میرے موت آ جائے، موت کا تو کچھ پتا نہیں، اور اگر میں زندہ رہا بھی
تو جو نیکی کا جذبہ ہون میرے اندر پیدا ہویا ہے، کیا شب برات تو بعد میرے اندر نیکی والا جذبہ ہوئے گا؟ اور اگر جذبہ ہوئے بھی تو کیا اسباب جڑے نے وہ مہیا ہون گے؟ آج میں نماز پڑھ سکنا، آج میں نیک عمل کر سکنا، تو کیا شب برات اے اسباب مہیا ہون گے؟ کی گارنٹی ہے اس بات دی کہ شب برات تک میرا جسم اسی طرح سلامت رہے گا؟ کی گارنٹی ہے اس بات دی کہ شب برات تک مینوں کوئی بیماری نہیں لگے گی؟ اور کی گارنٹی ہے اس بات دی کہ شب برات تک میرے ہاتھ اور پیر اسی طرح سلامت رہن گے؟ میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے گا، مینوں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی اذیت نہیں آئے گی، میں اسی طرح صحیح سلامت رہا گا۔ یہ صاحب ایمان اس بات پہ غور کرے۔ اب اس وقت قرآن و سنت کا پیغام ایک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ جدو نیکی کا ارادہ ہو جائے نا، پھر نیکی کرن اندر تاخیر نہیں کرنی، پھر جلدی کرو، پھر دیر نہ لگاؤ۔ جدو ارادہ کر لیا، اس سے پہلے کہ شیطان بار بار آ کے حملہ کرے تسی نیکی کر دیو، اس نیکی والے عمل اندر تاخیر نہ کرو۔ جدو دل اندر ارادہ آ گیا کہ یار میں نیکی کا کام کرنا ہے، تو قرآن و سنت کا پیغام ایک ہے، پھر تاخیر نہ کرو، پھر جناب دیر نہ لگاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان دا یہی انداز زندگی سی۔ غزوہ خیبر ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوہ پاک اندر موجود نے، کفار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے واسطے اس غزوے کے اندر آئے۔ کفار تعداد اندر بھی زیادہ نے، پھر جناب انہوں نے کول قوت بھی زیادہ ہے، اور انہوں نے کول اسباب یعنی سامان کھان پین دی اشیاء وہ بھی زیادہ نے، یعنی ہر لحاظ نال وہ مسلمانوں تو زیادہ نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کفار دا مقابلہ کرنے واسطے مسلمانوں کی جماعت تیار کی تھی، میدان لگ گیا۔ ہن دوران مقابلہ ایک صحابی کھجوراں تناول فرما رہے ہیں، کھجوراں کھا رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چاہے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اگے ودا میدان اندر جاواں اور میں دشمن دے نال مقابلہ کراں، اور مقابلہ کردیاں اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما دے، تو مینوں کی ملے گا؟ یعنی مطلب ہے میں کتنے جاواں گا، کی ملے گا مینوں بدلے دے اندر؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر رب تینوں شہادت دی موت عطا کرے، فرمایا فی الجنہ، میں رب دا محبوب گارنٹی دینا تو جنت اندر جائے گا، اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا رب اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنے کرم نال تینوں جنت اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب اسی وقت صحابی کھجورا کھا رہے ہیں۔ جس وقت امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عرض کیتا، یا رسول اللہ اگر میں مقابلہ کرا اور مینوں شہادت کا مرتبہ مل جائے تو میں کتنے جاواں گا؟ حضور نے فرمایا جنت اندر، میں رب دا محبوب گارنٹی دینا کہ تو جنت اندر جائے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا ہن ساڈے اندر کوئی ایسی چیز ہوئے نا، کوئی عمل ہی کرنا ہوئے اور جناب ساڈے سامنے کھانا ہوئے، اسی اس کھانے دی خاطر بڑیاں چیزاں نوں مؤخر کر دیں، پہلے کھانا پھر کوئی اور کام کریں گے، پہلے کھانا کھا لیے، پہلے کھانا کھا لیے پھر جناب فلاں کام کریں گے، پہلے کھانا کھا لیے پھر فلاں کام کریں گے۔ یعنی اسی اس کھانے کی خاطر کئی معاملات نوں مؤخر کر دینے، کئی معاملات اندر اسی دیر لگا دینے، یار پہلے کھانا ہو جائے پھر اسی نیک عمل کریں گے، پہلے کھانا ہو جائے پھر اسی فلاں عمل کریں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میدان جہاد اندر تینوں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے، فرمایا رب جنت عطا فرمائے گا، فی الجنہ، فرمایا تو جنت اندر جائے گا۔ ان ایک تیسی کہ صحابی جلدی جلدی نہ کھجورا کھاندے اور کھجورا کھا کے پھر میدان جہاد اندر جاندے، جا کے دشمن نال مقابلہ کر دے، اللہ شہادت دا مقام عطا فرما دیتا۔ یا وہ سوچ دے کہ پہلے میں کھجورا کھا لواں، پہلے کچھ میں کھاواں، میرے پیٹ اندر جناب طاقت آ جائے، میرے جسم اندر طاقت آ جائے، تو پھر جناب میں میدان اندر جا کے دشمنان اسلام کے نال مقابلہ کراں گا۔ یعنی ایک سوچ ہے نا، یار پہلے میں کھجورا کھانا چاہتا ہوں، اچھا پھر وہ کھجورا کوئی شوقیہ نہیں کھا رہے، ایک تو بندہ ہوتا ہے نا کہ جناب پیٹ بھی پھول لے تو جناب انہوں یعنی بھوک تے فاقہ بھی کوئی نہیں، بس شوقیہ جناب کوئی چیز کھا رہے ہیں۔ تو صحابی رسول اگر کھجورا کھا رہے ہیں میدان اندر کوئی شوقیہ نہیں کھا رہے، بلکہ جناب اس وقت طریقہ کار ہے سی کہ کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں سی ملتی، چند کھجورا کھادیاں اور کھجورا کھا کے جناب وہ جسم کے اندر طاقت آتی سی، جناب اسی طرح رب کی رضا تے راضی رہ کے وہ میدان جہاد اندر جا کے دشمنان اسلام کے نال مقابلہ کرتے سی۔ یعنی یہ بات ہے نہیں کہ جناب وہ شوقیہ کھا رہے ہیں، شوقیہ نہیں، وہ اپنے فاقے کو ختم کرنے واسطے کھا رہے ہیں، اپنے جسم کے اندر طاقت اور قوت لے آنے واسطے جناب وہ کھجورا کھا رہے ہیں۔ جناب فاقہ ہے، کئی کئی دن جناب انہوں نے فاقہ رہندا اور ملتا کی چند کھجورا کھان واسطے، تو شوقیہ نہیں سکھا رہے، فاقہ سی، اس فاقے کی وجہ تو جناب وہ کھجورا کھا رہے سی۔ یہ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے، فرمایا رب جنت عطا فرمائے گا۔ تو صحابی رسول نے یہ نہیں سوچا کہ چلو یار تھوڑیاں کھجورا پہلے میں کھا رہا میری مٹھی اندر نے، میں جلدی جلدی کھا لواں تو پھر میں میدان جہاد اندر جا کے دشمنان اسلام کے نال مقابلہ کراں گا۔ نہیں، روایت لفظ ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر شہادت کی موت آ گئی رب جنت عطا کرے گا، فرمایا صحابی نے کھجورا اوتھے پھینک دی تھی، اوتھے فاستبقوا الخیرات۔ اللہ فرماتا ہے جو نیکی کا ارادہ کر لو پھر دیر نہ لگاؤ، پھر یہ تو کہنا ہی نہیں کہ یار پہلے میں کام کر لواں نیکی والا کام میں بعد اندر کراں گا، پہلے یہ کام کر لواں فلاں کام بعد اندر کراں گا۔ فرمایا جو نیکی دی سوچ بن جائے پھر دیر نہ لگاؤ، پھر دیر نہ، جدو ذہن بن جائے نا کہ میں نماز پڑھنی ہے تو پھر پڑھنا شروع کر دو، پھر یہ نہ کہو کہ جمعہ آن دیو میں جمعے والے دن جناب غسل کراں گا، اچھا لباس پہنا گا، جمعہ پڑھاں گا تو جمعے کے بعد میں نماز پڑھنا شروع کراں گا، یا شب برات آن والی ہے شب برات آن دیو میں شب برات تو نماز پڑھنا شروع کراں گا، یا ماہ رمضان آن والا ہے ماہ رمضان آن دیو تو میں ماہ رمضان تو نماز پڑھنا شروع کراں گا۔ فرمایا جدو نیکی دا ارادہ آ جائے نا، نیکی دا خیال آ جائے تو پھر دیر نہ لگاؤ، پھر نیکی ہو سے ٹائم کر دیو۔ تو صحابی رسول نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر شہادت کی موت آ جائے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔
تو صحابی نے اتنی بھی دیر نہیں لگائی کہ یار میں کھجوریں ختم کر لوں، اچھا تو کھجوروں نے میری مٹھی اندر، میں پہلے کھا لواں پھر میدان جہاد اندر جا کے دشمنان اسلام نال مقابلہ کراں گا، نہیں، اتنی بھی دیر نہیں لگائی، کھجوراں پھینکیاں، میدان جہاد اندر گئے، دشمنان اسلام دے نال بڑی طاقت اور قوت نال لڑے، اللہ نے شہادت دا مرتبہ عطا فرما دیتا، رب نے شہادت دی موت عطا فرما دیتی، یعنی اتنی بھی دیر نہیں لگائی کہ چند کھجوراں نے میں پہلے کھا لواں تو پھر میں اگلا قدم اٹھاواں گا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان دا جذبہ سی۔ اب ہمیں وقار پھر دوسری روایت سنیے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک اندر نا عصر دی نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے ادا کی تھی، جس وقت امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھا کے سلام پھیریا نا، ہن نمازی بیٹھے نے، صحابہ کرام بیٹھے نے، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، عصر دی نماز ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیریا تو میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی جلدی نال اٹھے اور نمازیاں دی گردن پھلانگ دے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تیزی دے نال نکلے۔ فرمایا جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیزی نال نکلے نا، اسی حضور نو ویکھ رہے ہیں، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات دے جو حجرے نے انہاں وچوں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حجرے دے اندر تشریف لے گئے۔ ہن جدوں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ حضور نے سلام پھیریا نماز دا، اور نماز تو سلام پھیرن تو بعد کریمہ کا علیہ السلام بڑی جلدی نال نکلے نے، بڑی تیزی دے نال، حالانکہ اس طرح تو پہلے معمول نہیں سی، آج بڑی تیزی نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، ایک گردن پھلانگنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ناپسند ہے، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا کہ کسی دی گردن نمازی بیٹھے ہون جمعے والے دن جناب کوئی پچھو آ جائے انہوں گردن پھلانگ کے جناب اگے آنے کی کوشش کرے، اے منع ہے، اس نے میرے مصطفیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ ہن صحابہ کرام علیہ رضوان بڑا تعجب ہے، یار یہ کی معاملہ ہے کہ پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوئی، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیریا، سلام پھیر کے جلدی میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ ہن صحابہ بڑے تعجب نال ویکھ رہے ہیں، بڑا تعجب ہے کہ یار آخر معاملہ کی؟ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے، جب واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دا چہرہ جو ہے وہ متعجبانہ انداز ہے کہ تعجب کے اندر نے یار آخر معاملہ کی۔ جب امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان دی یہ صورتحال دیکھی تو میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ گھر دے اندر سونے دے کچھ سکے پئے سی، مینوں خیال آیا کہ گھر دے اندر سونے دے کچھ سکے ہجے بھی پئے نے، تو فرماتے ہیں جدوں میں سلام پھیریا، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جہدے اندر اسی جا نہیں سکتے، نماز اندر اگر خیال آ بھی جائے نا نیکی دا تو نماز چھوڑ کے تو بندہ نہیں جا سکتا، پہلے نماز کو مکمل کرے گا۔ تو فرمایا جدوں مینوں خیال آیا تو میں سلام پھیر کے فوراً ہی چلا گیا، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اس واسطے گیا، فرمایا مینوں یہ ناپسند ہے کہ جڑے وہ سکے پئے نے انہوں راہ خدا دے اندر خرچ کرن اندر کوئی تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، فرمایا تاخیر نہ ہو جائے، اس واسطے میں جلدی نکلیا، اور فرمایا جا کے میں حکم دے آیا کہ یہ جڑے سونے دے سکے گھر اندر پئے نے انہوں فوراً جلدی راہ خدا دے اندر صدقہ کر دیو۔ اب آوے جی وقار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل جڑا ہے اپنی امت دی تعلیم واسطے، یہ تعلیم واسطے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے جدو نیکی دا ارادہ دل اندر آ جائے نا پھر دیر نہ لگاؤ۔ اگر کوئی بندہ سوچ لے نا کہ یار میں اتنا مال راہ خدا دے اندر خرچ کرنا ہے، انہوں خرچ کر دے۔ اگر تسی کہو گے نا شیطان آئے گا، شیطان کہے گا ٹھیک ہے خرچ کر، کوئی مسئلہ نہیں، نیکی دا عمل ہے تینوں کرنا چاہیے، بڑی اچھی نیکی ہے، لیکن شیطان کہے گا کہ ایڈی کی جلدی ہے تو کل کر لیں، اب ماہ رمضان آئے گا، ماہ رمضان اندر کری زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر رمضان تک بندے دی سوچ ہی بدل جائے تو پھر ہن انسان نے میں سوچیا ہے کہ میں اتنا مال راہ خدا دے اندر خرچ کرنا ہے، شیطانی وسوسہ آ گیا کہ ہجے رہن دے رمضان آن دے، تو رمضان اندر خرچ کری۔ ہاں اگر بندے نو اپنے تے اتنا یقین ہے کہ میں نہیں ڈولاں گا، ماہ رمضان آئے گا تو میں ضرور خرچ کراں گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دا فرمان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جدو نیکی دا خیال دل اندر آ جائے نا میں نیکی کرنی ہے، پھر کر لو، پھر دیر نہ لگاؤ، اگر دیر لگاؤ گے نا تو پھر رہ جاؤ گے۔ اور صاحب ایمان فرمایا اس بات پہ غور کرے، آج بندے کے دل اندر بات آ رہی ہے یار میں نماز پڑھنی، شیطان آئے گا وہ کہے گا چھوڑ اجے تو پڑھ نماز بڑی اچھی عبادت ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، لیکن شب برات آنے والی ہے، شب برات تو شروع کری، شب برات ہوں شب برات آ جائے گی جناب، بندہ ساری رات جاگے گا، توبہ استغفار کرے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، شب برات گزرے گی نا شیطان پھر آئے گا، وہ کہے گا ہجے رہن دے، اب 15 دن رہ گئے رمضان آ جائے گا، تو رمضان تو نماز پڑھنی شروع کری، اے جناب کل کراں گا، پرسوں کراں گا، اگلے دن کراں گا، اس طرح کردیاں ساری زندگی ساری گزر گئی، ساری زندگی ایسی گزر گئی۔ اور یہ شیطانی ہتھیار ہے جو صاحب ایمان تے شیطان آ کے استعمال کرتا ہے، شب برات آئے گی پھر نماز پڑھی۔ ان صاحب ایمان بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار گارنٹی ہے اس بات کی کہ میں شب برات تک زندہ رہاں گا، شب برات تک میں زندہ رہاں گا، اس بات کی گارنٹی ہے؟ اچھا پھر اگر میں زندہ بھی رہا، کیا جو جذبہ آج میرے اندر آیا یار میرے نماز پڑھنی چاہیے، شب برات میں میرے جذبہ آئے گا؟ اگر یہ جذبہ آ بھی جائے تو کیا جو اسباب آج میرے کول نے، کیا شب برات یہ اسباب میرے کول مہیا ہون گے؟ آج میرے پیر سلامت نے، آج میرے ہاتھ سلامت نے، میرا جسم سلامت ہے، کی گارنٹی ہے اس بات کی کہ شب برات تو بالکل سلامت ہوئے گا؟ شب برات تیرے ہاتھ پیر بالکل صحیح سلامت ہوں گے، تیرا جناب کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے گا، تینوں کوئی بیماری نہیں لگے گی، تو کسی ہسپتال اندر نہیں جائے گا، ہے کسی کو گارنٹی اس بات کی؟ اس واسطے قرآن و سنت کا پیغام یہ ہے کہ جدو نیکی دا خیال آ جائے نا دل اندر کہ میں نیکی کرنی ہے، فرمایا پھر دیر نہ لگاؤ۔ میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو یہی تعلیم ارشاد فرمائی، اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی کوئی سوچ بدل جانی سی،
یعنی میرے کریم آقا علیہ السلام نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی تھی کہ سلام پھر چلو نمازی اٹھن کے جگہ بنے گی میں پھر جاواں گا تے جا کے میں حکم دے آواں گا کہ سونے دے سکے جڑے نے انہاں نوں صدقہ کر دے. حضور نے اتنی بھی تاخیر نہیں فرمائی. اور اسی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ماد اللہ سارا دے معاملہ ہے نا کہ ہن ساڈے ذہن اندر بات آئی یار میں اتنا مال راہ خدا اندر خرچ کراں گا. اگر جناب اسی اس نوں دیر کراں گے ہو سکتا ساری نیت بدل جائے, ساڈا ارادہ بدل جائے. لیکن حضور دے بارے اسی یہ نہیں نہ سوچ سکتے. ماد اللہ سبحان ماد اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اسی یہ گمان بھی نہیں کر سکتے, اسی یہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر کے اپنی امتیوں کو پیغام دے دیتا کہ جدو خیال آ جائے نا میں نیکی کرنی ہے فرمایا پھر دیر نہ کرو, پھر دیر نہ کرو. میرے مصطفیٰ نے سلام پھیریا تو نمازی بیٹھے نے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے بڑی جلدی نال گئے, بڑی تیزی نال گئے. اور آ کے حضور نے اپنے غلاماں نو فرمایا میرے گھر اندر سونے دے چند سکے پئے سی اور میں اس بات نو گوارا نہیں کیتا کہ او پے رہن انہاں دے خرچ اندر دیر ہو جائے. فرمایا راہ خدا دے اندر خرچ کرن اندر تاخیر ہو جائے, میں اس تاخیر نو ناپسند کیتا ہے. یہ ہے پیغام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. جدو خیال آ جائے نا نیکی دا تو پھر جناب نیکی کر چھوڑو. اور میں بڑی معذرت نال اپنی بات نو بالکل سمیٹدیاں ہویا ساڈی نا ایک عادت بن گئی, ایک طریقہ, ایک ذہن بن گیا کہ اسی راہ خدا دے اندر اگر کوئی چیز دینی ہے نا اسی وہ چیز دینی ہے کہ جیڑی ہن ساڈی اوقات چوں باہر ہو گئی, ساری ضرورت چوں باہر ہو گئی. مثال کے طور پہ اسی جناب اگر کھانا کھا رہے ہیں نا تو اگر کھانا کھا کے ساڈے کول 2 روٹیاں بچ جان, پتہ ہے ہن ضرورت نہیں, ساڈا تو پیٹ فل ہو گیا, اسی پھر کہنے چلو یار کسی فقیر نو دے دو. یعنی اسی راہ خدا کے اندر وہ چیز دے رہے ہیں جڑی ساری ضرورت تو باہر ہو گئی, ساری ضرورت پوری چیز بچ گئی, پھر خیال آئے گا چلو یار راہ خدا دے کسی فقیر نو دے دیو. اور اسی جناب اللہ دے رستے اندر وہ چیز دینی ہے جڑی گھٹیا ہوئے. اللہ فرماندا ہے کہ اپنی پسند ترین چیز جڑی ہے میری راہ دے اندر خرچ کرو. اور اسی جناب جڑی چیز کسی نہ کام دی نہیں نا اونوں جناب چلو جی راہ خدا کے اندر دے دی. اے نوٹ نہیں چلیا چلو کوئی نہیں جمعے والے جاواں گے تو جناب مسجد گلی اندر ڈال آواں گے. یعنی بڑی معذرت نال ساڈا ایک ذہن بن گیا, ایک المیہ بن گیا, ایک سوچ بن گئی کہ جیڑی چیز ساری ضرورت تو باہر ہو گئی اور راہ خدا کے اندر دے دیو. اسی کھانا کھا لیا تو جناب 2 روٹیاں بچ گئیاں چلو کسی فقیر نو دے دیو. اے جناب چیز جڑی ہے گھٹیا ہے, اے جناب کتے استعمال نہیں ہو رہی, اے جناب چیز خراب ہو گئی یا خراب ہونے کا خطرہ ہے کسی مدرسے کے اندر دے دیو. اے کھانا خراب ہو رہا ہے چلو کسی مدرسے اندر دے دو جو بچے کھا لیں گے. اچھا بابا جی بغیر ایک بات میں اور کراں, اگر میں کھانا کھا رہا نا میرے کول کی واقعی غیرت مند بندہ بیٹھا ہوئے, غیرت مند غیرت والا, میں تو سامنے کھانا کھاواں, کھانا کھا کے میرے کو 2 روٹیاں بچ جان تو میں اس کو اٹھا کے دواں اللہ یار میرے کو بچ گئیاں تو کھا لے. اگر وہ واقعی غیرت والا ہے وہ نہیں کھائے گا, نہیں کھائے گا, کہے گا اپنے گور رکھ. مزہ تے تاں سی نا جدوں کھانی شروع کی سی ادوں مینوں دعوت دیندا کہ میں بھی کھان لگا آ میرے نال تم بھی آ کے کھا لے. ہن تو اپنا پیٹ بھر لیا, اے 2 بچ گئیاں تو وہ مینوں دے رہے ہیں. اگر واقعی غیرت والا ہے وہ نہیں کھائے گا, کہے گا اٹھا یار مینوں نہیں چاہیے. قربان جائیے اپنے رب دی رحمت تے تو 2 بچیاں بھی اگر فقیر نو دے گا اللہ انہاں دوواں تے بھی تینوں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ تو اپنی ضرورت پوری کر کے ہن میرے راستے اندر دے رہے ہیں بندے تینوں کچھ نہیں ملے گا. لیکن ایک ٹائم ہے, ایک ٹائم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عرض کیتا گیا کہ راہ خدا دے اندر مال خرچ کرن دا سب تو بہترین ٹائم کیڑا ہے؟ فرمایا جوانی دا. جس وقت انسان جوان ہوئے اور یعنی جوانی اندر بندے دی سوچ ہوندی ہے نا میں یار جمع کری جاواں, پھر بڑھاپا آنا ہے اگر میں جمع کیتے ہون گے تو بڑھاپے دے اندر میرے کام آن گے. اچھا پھر بڑھاپے دے اندر انسان پھر سوچدا ہے کہ میں 2 لاکھ مسجد نو دے داں, میں 2 لاکھ مدرسے نو دے داں. پھر اوتھے جناب شریعت بھی آ کے کہندی ہے کہ ہن چپ کر جا, ہن چپ کر جا, ہن نہیں بولنا. یعنی اگر انسان مرن دے قریب ہوئے وہ وصیت کر جائے نا کہ میرا سارا مال تسی مسجد اندر دے دو, نہیں لگے گا جناب, نہیں لگے گا. صرف 1/3 دے اندر وہ دی وصیت عمل کیتا جائے گا, باقی جڑے نے وہ وارثاں دا حق ہے, وہ ہن وارثاں دا حق بن گیا. اے جناب وہ سارے مال دی وصیت کر ہی نہیں سکدا. تو فرمایا اگر راہ خدا اندر خرچ کرنا ہے تو اے ٹائم ہے جناب جوانی دا, جس وقت سوچ ہوندی ہے یار میں بڑھاپے واسطے سنبھال کے رکھاں, بڑھاپے اندر میرے کام آئے گا. فرمایا ہن خرچ کرو, ہن مزہ آئے گا خرچ کرن دا. جدوں بڑھاپے اندر چلے گئے پتہ چل گیا کہ ہن بس موت آن والی ہے تو پھر جناب تسی خرچ کرتے پھرو, اللہ اوتے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن مزہ نہیں اس بات دی, مزہ نہیں. ساری جوانی جڑی ہے نا وہ ساری گزردی ہے دنیا کمان اندر, دنیا کمان اندر. ساری جوانی اسی اپنی گزار دیتی دنیا کمان اندر, نہ دن دیکھیا نہ رات دیکھی, بس محنت ہو رہی ہے جناب دنیا اکٹھی کرنی ہے, دنیا کمانی ہے, دنیا کمان اندر اسی ساری جوانی گزار دیتی. جدوں بڑھاپا آ گیا نا کہ 50-60 سال عمر دے ہو گئے تو بچے بھی کہہ دیندے نے ابا جی ہن تسی دکان تے نہ آیا کرو, ہن تسی فیکٹری نہ آؤ, بس تسی ہن بیٹھو تے اپنے گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرو, اللہ اللہ کرو. یعنی جدوں سارے دھتکار دین تو پھر بندے نوں پتہ چلدا ہے کہ یار میں تو مسجد اندر بھی جانا ہے, میں تو اپنے اللہ نوں بھی یاد کرنا ہے, میں تو رب دا ذکر بھی کرنا ہے. بھی جوانی اندر کتھے سی تو, جوانی ساری گزار دیتی دنیا اکٹھی کرن اندر, جوانی ساری گزار دیتی جناب دنیا کمان اندر. جوانی اندر جناب تیرے یہی خیال ختم نہیں ہوئے جدوں تینوں اللہ پاک دی طرفوں توفیق ملے, اے سعادت یعنی ملے کہ تیرے دل اندر بات آ یار میں نماز پڑھنا شروع کردا, تو تیرے دل اندر فوراً خیال آتا ہے جمعہ آئے گا جمعے تو شروع کراں گا. پھر جمعہ آ گیا جی, جمعے والے دن 2 نمازاں پڑھیاں, پھر خیال آئے گا شب برات آنے والی ہے, شب برات تو بس ساری نمازاں پڑھنیاں شروع کر دینی. شب برات بھی گزر گئی, رات جاگ لی, اللہ اللہ کر لیا, توبہ بھی ہو گئی, استغفار بھی ہو گئی, جناب نوافل بھی ہو گئے, تسبیحات سارا کچھ ہو گیا, رات ساری جاگ لی. اگلا دن آیا اور یار 15 دن بعد رمضان آ جائے گا, ماہ رمضان تو نمازاں شروع کر رہا. تو ساری جوانی دن گزار دیتی, ساری جوانی میں کل کراں گا, میں پرسوں کراں گا, میں اگلے دن کراں گا, میں فلاں دن نماز پڑھاں گا, میں فلاں دن نماز پڑھاں گا, ساری جوانی دن گزر گئی. جدوں بڑھاپا آ گیا نا
اور بچیاں نے بھی کہا ابا جی ہوں تسی اللہ اللہ کرو، ہوں تہاڈی کوئی لوڑ نہیں، تسی ہوں دکان تے نہ آیا کرو، ہوں بیٹھو تے اللہ اللہ کرو۔ تے پھر جناب ابا جی نو خیال آیا کہ میں تے مسجد بھی جانا ہے، میرا تے رب بھی ہے، میں تے اللہ اللہ بھی کرنی ہے۔ اب اس وقت ساری گفتگو دا خلاصہ ایک ہے، اللہ فرماندا ہے قرآن و سنت دا پیغام ایک ہے کہ جدو نیکی دا خیال دل اندر آ جائے نا، جدو نیکی دا خیال، ان نیکی دا خیال بھی جڑا آ رہا ہے نا، یہ اللہ دی توفیق نال آ رہا ہے، رب دی توفیق نال۔ اچھا میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اگر غیرت مند بندہ ہوئے، اسی روٹی کھا کے جناب 2 روٹیاں انہوں دے دیا یار تو کھا لے اے بچ گئیاں، وہ نہیں کھائے گا، وہ نہیں کھائے گا۔ لیکن میرے اللہ دی رحمت دیکھو، تسی کھا کے 2 بچ گئیاں نا، کسی فقیر نو دو گے اللہ ادھر بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا، ادھر بھی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر جوانی ساری گزر گئی دنیا کمان اندر اللہ دی نافرمانی دے اندر، لیکن مزہ تے سی نا کہ بندہ جوانی اندر اپنے خدا دا بنے، جوانی دے اندر اللہ پاک نو یاد کرے، جوانی دے اندر رب دا ذکر کرے۔ لیکن وہ بڑھاپے اندر جدوں سارے نے جناب اس نو دتکار دیتا، بیٹیاں نے بھی کہا ابا جی ہوں تسی سائڈ تے لگ جاؤ، اے تہاڈا کمرہ ہے بس اتنے تسی بند رہنا، اتوں باہر نہیں نکلنا۔ پھر جناب اس بڈھے بندے نو اللہ یاد آئے، ادو بھی یاد آ جائے تے بھی بڑی سعادت دی بات ہے، ورنہ کئی ادو بھی یاد نہیں کرتے۔ اچھا یہ بھی بڑی توفیق ہے۔ اچھا اس وقت جناب وہ بابے نو اللہ یاد آ جائے کہ میں تے اللہ اللہ بھی کرنا ہے۔ اچھا ہوں اگر کوئی ہوگا نا غیرت مند ساڈے ورگا کوئی ہوے تے جناب وہ سارا کچھ ٹائم گزار کے تے پھر کہے جی میں تیری گل منن واسطے ہوں تیار ہاں، اسی کہاں کہ ہوں تو جا، ہوں ٹائم نکل گیا، ہوں تو گل مننے بھی سانو فائدہ کوئی نہیں۔ لیکن جناب 50-60 سال گزار کے اپنی زندگی دے قیمتی ایام گزار کے بندہ پھر بھی رب دی بارگاہ دے اندر آ جائے، اللہ پھر بھی اپنے بندے نو دتکاردا نہیں۔ اللہ فرماندا ہے آ میری بارگاہ دے اندر، توبہ کرنا تیرا کام ہے، گناہاں تو پاک کر دینا تیرے پروردگار دا کام ہے۔ یہ میرے اللہ دی رحمت نہیں، یہ میرے اللہ دا کرم نہیں، یہ میرے اللہ دا فضل نہیں۔ جدو سارے جہاں چھڑاندے نے اللہ پاک پھر بھی اپنا بنا لیندا ہے، جدو سارے جناب اس نو کہن سائڈ تے ہو جا، رب دی بارگاہ دے اندر آ جائے، رب پھر بھی اپنا لیندا ہے۔ یہ میرے مالک دا کرم نہیں، میرے مالک دا فضل نہیں۔